اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اذ جب، قال کہا، لہو اس کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اسلم سر جھکا، ربہ اس کے رب نے، اسلم سر جھکا دے، فرما بردار ہو جاؤ۔ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو نہیں، اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، میں نے سر جھکا لیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اذ قال له ربه اسلم، اوپر کیا تھا جی؟ ملت ابراہیمی سے وہی آدمی منہ موڑے گا جو بے وقوف ہے، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، کیونکہ ملت ابراہیمی ایسی ملت ہے کہ اس سے منہ موڑنا بے وقوفی ہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ مقام اور مرتبہ ان کی عظیم قربانیوں کی بدولت ملا، ان کی فرما برداری کی بدولت ملا۔ جب رب نے کہا اسلم، اسلام کا معنی اصل میں یہی ہے، سر جھکا دینا اللہ کے احکام کے سامنے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اسلام ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم کو کہا اسلم، سر جھکا دیجئے، فرما بردار ہو جائیے۔ تو انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی، قال اسلم تو کہا میں نے سر جھکا دیا، میں فرما بردار ہو گیا۔ اور کس شان کے ساتھ سر جھکایا؟ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، جب اپنے والد کو دعوت دی کہ ان بتوں کی آپ پوجا کیوں کرتے ہو، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابا آپ کیوں عبادت کرتے ہو ان بتوں کی جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی اپنے نظریے میں، اپنے مشن میں لچک پیدا نہیں کی، بلکہ یہی توحید کی دعوت والد کو دینے کے بعد قال سلام علیکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا گھر سے نکالتے ہو تو مجھے بھی دین سے زیادہ محبوب گھر نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، سلام علیکم۔ میں گیا وہاں، گھر سے نکل گئے تو اسلم تو فرما بردار ہو گیا، یعنی گھر چھوڑ دیا اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ پھر آگے جب بت خانے میں گئے تو بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑنے کے بعد جب نمرود بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا، سوال جواب ہوا، اور سوال جواب میں نمرود کو مبہوت اور خاموش کر دیا، تو نمرود نے کہا جی کہ اب اس کو آگ میں ڈال دو۔ بڑی آگ جلائی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اسلم تو میں اللہ کا فرما بردار ہو گیا کہ آگ میں وہ کود پڑے۔ اس سے بڑی کوئی فرما برداری ہو سکتی ہے؟ آگ میں کود پڑے، آگ سے صحیح سلامت نکلے۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو ابراہیم نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا۔ بیٹے کو لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، یعنی جتنے امتحانات ابراہیم علیہ السلام پر آئے اللہ کی طرف سے، تو ہر امتحان کے سامنے ابراہیم نے سر جھکا دیا۔ کوئی جو ہے وہ اس میں نہ اپنے نفس کو ترجیح دی، نہ اولاد کو ترجیح دی، نہ قوم کو ترجیح دی، نہ علاقے کو ترجیح دی، نہ گھر کو ترجیح دی، نہ والدین کو ترجیح دی۔ کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، کیف کنت خلیلا، اے ابراہیم تو اللہ کا دوست کیسے بن گیا؟ کیف کنت خلیلا، تجھے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، تو دوست کیسے بنا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بذلت نفسی للنیران، میں نے اپنے نفس کو آگ کے سپرد کر دیا، وولدی للقربان، بیٹے کو قربان گاہ کے تک لے گیا ذبح کرنے کے لیے، ومالی للضیفان، اور مال اپنا میں نے مہمانوں کے لیے وقف کر دیا، وقلبی للرحمن، اور دل اپنا صرف رحمان کے سپرد کر دیا، تو اس لیے اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا۔ تو اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے کہا
فرما بردار ہو جائیے، سر جھکا دیجئے۔ قال اسلمت، فرمایا میں نے سر جھکا لیا یا میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ عالمین جمع ہے، عالم اس کا واحد ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم لام کی زبر کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے عالم لام کی زیر کے ساتھ۔ عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، اور عالم کا معنی ہوتا ہے جہان۔ تو ایک جہان نہیں، کئی ہزار جہان ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا، ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ آگے بھی پڑھیں، بہت ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اذ جب قال کہا رب لہو اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے اسلم سر جھکا دے، ہاں سر جھکا دیجیے۔ قال اسلمت، میں نے سر جھکا میں فرما بردار ہو گیا ہاں فرما بردار ہو گئے، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔